محرم الحرام کا خصوصی پروگرام تاریخ کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ صرف FM 100 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا ثان عظیم، مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوش علی و بطول، نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی FM 100 کے کراچی اسٹیشن سے حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ فیس بک لائیو پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ لاہور، رحیم یار خان، ملتان اور حیدرآباد کی سماعتوں کے علاوہ پورا کراچی اس وقت اس بابرکت نشریات کو سن رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح معاونت کے فرائض ندیم انصاری اور کمال ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی تمام جملہ مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بطور خاص ہم اپنے اسٹیشن مینیجر محمد علی صاحب کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ہی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو ان کے لیے بھی ہم دعا خیر کرتے ہیں، اور اپنے تمام دوستوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ جتنے دوست اب آپ اس وقت فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح ان سے صرف ایک درخواست کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ حق اور سچ کی یہ بات میں لوگوں تک پہنچے اور اس میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے۔ آصف سلیم مٹھا صاحب برطانیہ سے میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بہت بہت قریبی دوستوں میں ان کا شمار، اور بڑے مہربان اور بڑے کرم فرما ہیں۔ صحافت کی دنیا میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور برطانیہ میں ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور یہ اخبار پاکستان اور برطانیہ سے بیک وقت، برطانیہ کے 16 شہروں سے اور پاکستان کے تقریباً 9 شہروں سے بیک وقت ان کا اخبار نکلتا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں ان کے لیے بھی، اور جتنے دوست اب آپ اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ کل میں نے سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حضرت امام حسین کے سفر کربلا کی رودات پیش کرنے کی میں جسارت کر سکوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سن 3 ذی الحج سن 60 ہجری یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدنا حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی کوفہ میں، اور یہی وہ دن ہے، سوء اتفاق کہہ لیں کہ اسی دن سیدنا حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، سیم ڈے۔ اچھا، تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں تفصیل پورے پروگراموں کی دہرا چکا ہوں، اور مختصراً یہ بتا دوں کہ حضرت امام حسین نے مکہ معظمہ کیوں چھوڑا، میں اپنے کل کے اور پرسوں کے پروگرام میں تفصیلی تمام خدشات، تمام سوالات اور ان کے جوابات دے چکا ہوں، شرعی عذر بھی بتا چکا ہوں، جانی مجبوری کیا تھی، اہانت مکہ خانہ خدا کیا تھا، اجرتی قاتلوں کا کیا واقعہ تھا، یہ سارے کے سارے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ بات یہ ہے سامعین گرامی، اب ہم سفر کربلا کی سمت چلیں گے۔ 20 ایک منازل ہیں جو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں، اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ میں بھی بہت ساری گڈمٹ ہے، کچھ لوگ راستہ کوئی دوسرا بتاتے ہیں، لیکن بہرحال اب چونکہ گوگل ہے اور تحقیق اس وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر اور اتھینٹک ہے، تو جو راستہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو وہی راستہ بنتا ہے کہ جس سے امام علی مقام نے مکہ معظمہ سے کربلا تک کا سفر کیا، اور کیوں کیا وہ میں اپنے گزشتہ 2 پروگراموں میں بتا چکا ہوں۔ 20 سال سے بھی یہی بات بتا رہا ہوں، اور آگے بھی چل کر یہی بات بتاتا رہوں گا کہ حضرت امام حسین نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کا سفر کیوں کیا۔ اصل سوال یہ ہے، اگر ہم اس سوال کا جواب پا لیں تو شہادت امام حسین کا پورا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کی شہادت کا مقصد، مفہوم، اور اس شہادت کے جو درجات عالیہ ہیں اس کو ہم سمجھ جائیں گے۔ مشیت ایزدی ہے کہ ظلمت اور نور کا ٹکراؤ ہو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے اس قانون کو وضع رکھا ہے کہ ظلمت اور نور کا ٹکراؤ جب تک نہیں ہوگا تب تک ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹیں گے نہیں اور نور کا اجالا پھیلے گا نہیں۔
اور اسی طرح ظالم اور مظلوم کے درمیان جب تک ایک فیصلہ کن جنگ نہیں ہوگی، ظالم حاوی رہے گا اور مظلوم محکوم رہے گا۔ مظلوم کو اس کا حق اسی وقت ملے گا کہ جب وہ پوری طاقت، پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑا ہو، اس کی بدعمالیوں پر اس کو للکارے، پکارے اور اپنی جان سے، مال سے، آل سے، اولاد سے اس کا مقابلہ کرے، تاکہ اپنے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے راہ فلاح اختیار کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظلمت اور نور کا ٹکراؤ ہوتا ہے تاکہ ظلم کرنے والے کو اس کی سزا مل سکے اور مظلوم کے درجات بلند ہو سکیں، اسے انعام ملے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ بس اوقات اسی لیے ظلمت نور پر چھا جاتی ہے، اور یہی سب کچھ میدان کربلا میں حق اور باطل کے اس زبردست مقابلے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ میں پھر واضح کر دوں کہ حضرت امام حسین کسی بھی صورت اقتدار کے لالچ میں مکے سے کوفہ کا سفر نہیں کر رہے تھے، اور میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، میں بار بار اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ مقابلہ ہے ظلمت اور نور کا، تو اس میں مجھے پھر بار بار یہ تذکرہ کرنا پڑے گا کہ آپ 100% حق پر تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان باطل قوتوں کے ساتھ اس حق کا ٹکراؤ ہو، اور جو برحق ہیں اور جو سچے لوگ ہیں وہ قیامت تک درجات عالیہ پر فائز ہو جائیں، ان کا جو مرتبہ، مقام، منزلت ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے، اور یزید قیامت تک کے لیے اپنے سیاہ کردار کے ساتھ، اپنی بدعمل معصیت کے ساتھ بے نقاب ہو جائے۔ تو یہ جو برحق لوگ تھے، یہ جو حق کے راستے پہ چلنے والے تھے، جو سیدنا حضرت امام حسین کے جنہیں ہم شہداء کہتے ہیں، جنہیں ہم نثاران حضرت امام حسین کہتے ہیں، جنہیں ہم مسافران کرب و بلا کہتے ہیں، جنہیں ہم مظلومین کرب و بلا کہتے ہیں، ان کی تعداد کوئی 150 کے قریب مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا رواں رواں، خلیہ خلیہ حق و صداقت سے معمور اور منور تھا۔ یہ دنیا سب جانتے ہیں کہ آخرت کی کمائی کی جگہ ہے، اور حق والوں نے، نور کی راہ پر چلنے والوں نے اپنی آخرت بنا لی، اور امت کی تقلید اور رہنمائی کے لیے روشن، منور اور درخشاں راہ چھوڑے ہیں کہ جن پر حق والے چل سکتے۔ لیکن صد افسوس، یہ جو اجرتی ذاکرین ہیں جنہوں نے اس سارے واقعے کو صرف ایک اپنے لیے دھندے کے طور پہ استعمال کیا، انہوں نے کہیں پر بھی اس کی جو حق اور صداقت ہے اسے واضح نہیں کیا، اور اس میں کہانیاں اور اس طرح کا اس کو ایک دیو مالائی سلسلہ بنا دیا کہ لوگوں کا اس کی بہت ساری چیزوں سے اعتماد اٹھ گیا۔ جو جتنا شور مچا کر اس واقعے کو بیان کر سکتا ہے، جتنا چٹخارے دار مرچ مسالہ لگا کے، وہ ایموشنلی ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، بات یہاں یہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا جائے، اس کا بات یہ ہے کہ اس واقعے میں حق اور صداقت کہاں ہے، اس ٹکراؤ کو واضح کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہانیاں بناتے ہیں آج بھی کہ قافلے کے ساتھ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اس فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ حقیقت یہ ہے سامعین گرامی، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کسی کو نہیں بلایا۔ پہلی بات تو یہ، گھر والوں کو بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ اپنی خوشی سے چلے، اور اسی طرح یہ جو 150 نفوس قدسیاں ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے اور رضا الہی پر حق کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مکہ معظمہ میں، کچھ دوران سفر، اور جب آپ کا قیام تھا کربلا کے مقام پر 7 محرم الحرام تک، تو ارد گرد کے گاؤں جو وہاں پر قریب تھے، شیفتہ اور اس طرح کے دوسرے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، تو وہاں سے وہ خوش نصیب کہ جو حضرت امام حسین کا دیدار کرنے کے لیے آئے، اور پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور وہ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اور آخر وقت تک حضرت امام حسین اور اہل بیت کے شہزادوں کی حفاظت پہ لگے رہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک یہ جانثاران حضرت امام حسین زندہ رہے، کسی بھی اہل بیت کے ایک شخص کو ہلکا سا بھی کوئی گزن نہیں پہنچی۔ تو حضرت امام حسین نے کسی کو نہیں بلایا، یہ چند خوش نصیب تھے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جو اکثر حج سے واپس آپ سے اتفاقاً راہ میں مل گئے تھے،
اور بہت سے لوگ آپ کے حسن اخلاق اور عظمت کی خاطر، بہت سے لوگ دین سیکھنے کی خاطر آپ کے ساتھ ہو لیے، اور جب آزمائش کا وقت آیا تو ان میں سے بہت سارے آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کے علاوہ آپ کے چند دوسرے نزدیک کے گاؤں، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ شیفتہ اور غازریہ کے خوش نصیب تھے، جہاں پر حضرت امام حسین خیمہ زن تھے کوفہ کے اپنا کربلا کے مقام پر، میدان کربلا میں۔ اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، تو وہاں کے کچھ خوش نصیب تھے جو آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا حضرت امام حسین ان کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور آل رسول کو یزید اور ابن زیاد کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور ان پر ایک شدید مشکل ترین وقت آ پڑا ہے، اور یہ وقت ہے کہ اب اپنی جان نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر قربان کر دیں، تو یہ وہ سعادت مند تھے کہ جو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے تحفظ اور دفاع کے لیے 8 یا 9 محرم کو از خود آپ کے پاس حاضر ہوئے، جس طرح سے میں ابھی جب ان کی علیحدہ جب میں ان کا تذکرہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کہاں سے آیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے جانیں قربان کی اور اپنے درجات، اعلیٰ درجات تھے جو وہ پا لیے۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حر بن یزید تمیمی، جس نے حضرت امام حسین کو روکا، ٹھیک ہے، آگے نہیں جانے دیا، اور اس کے چند خوش نصیب ساتھی بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حر کا دین ایمان جاگا اور اسے یہ پتہ چلا کہ سیدنا حضرت امام حسین حق پر ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا، تو اس کے بھی تو کچھ ساتھی تھے، اس کے بھی تو کچھ دوست احباب ہوں گے، تو وہ بھی حر کی سربراہی میں سیدنا حضرت امام حسین کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گئے۔ یہ کوئی جذباتی یا غیر حقیقی بات نہیں ہے، ان سعادت مند لوگوں کے نام تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ بلکہ جنہوں نے روضہ امام حسین کی زیارت کی ہے تو کہتے ہیں کہ اندر، میں تو خیر نہیں گیا ہوں، لیکن بہرحال جو لوگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ وہ شہداء کے نام ایک سلیقے اور ترتیب کے ساتھ دھات پر لکھے ہوئے آویزہ ہیں، اور جن کے ناموں کو پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس وقت ناموں کے ساتھ قبیلے کا اور گاؤں کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش نصیب کس گاؤں، بستی اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوش نصیب تو شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے مارکے سے 1 دن یا 2 دن قبل یا 3 دن قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اہل بیت شہداء کی کل تعداد تاریخ کی مستند کتابوں میں غالباً 145 ہے۔ 22,000 فوج اور فوج اہل بیت نے چاروں طرف سے ان 145 نفوس کو گھیر رکھا تھا، اور ان میں 5,000 کی فوج تو ایسی تھی کہ جو محرم ہی سے 2 محرم سے، جب 2 محرم سن 61 ہجری کو آپ یہاں کربلا کے مقام پر پہنچے تھے، تو یہ 5,000 کے وہ لوگ تھے کہ جو سعد بن عمر کے سرکردگی میں یہاں پر پہنچے تھے، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل تازہ دم دستے ان کی حمایت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آتے رہے اور اس مارکے میں شریک ہوتے رہے، اور آپ کے کل اہل بیت کے 18 افراد تھے، اس کے علاوہ 128 افراد اور تھے۔ ان کل 150 سے بھی کم افراد کی تعداد کو کسی بھی صورت سپاہ امام کہنا یا ان کو فوج امام کہنا میرے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم ان کو کسی صورت، جن کے مد مقابل 35 اور 40 ہزار تازہ دم فوجی ہوں، مرات یافتہ ہوں، تنخواہ دار ہوں، تمام آسائشوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوں، سامان حرب و ضرب بھی ان کے پاس بے تحاشا ہو، اور ایسے 35,000 لوگوں کے مقابلے میں یہ نہتے 150 کے قریب، جس میں خواتین بھی ہیں، پردے دار بیویاں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور کئی ایک بزرگ ہیں جن کی عمر 50 سال سے اوپر کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ فوج ان کو کہنا زیادتی ہے۔ ہاں، ان کو ہم جانثار کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم جان باز امام حسین کہہ سکتے ہیں، یہ میرے خیال ہے زیادہ مناسب رہے گا۔ تو یہ چند خوش قسمت اشخاص کا اتفاقی مجموعہ تھا جو آل رسول پر قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ ان کو حسینی فوج یا سپاہ حسین بھی لکھنا مناسب نہیں، یہ تو اہل بیت کی شمع پر نثار ہونے والے پروانے تھے جو از خود وہاں پر پہنچ گئے تھے کہ جب شمع جلی تو یہ قربان ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے، یا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانثار تھے۔
یہ وہ سعادت مند جوان تھے جنہیں قدرت کی طرف سے آل رسول پر قربان ہونے کا سنہری موقع ملا تھا، اور وہ اس موقع کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں خالق کائنات نے اس بہانے سے ابدی راحتیں دے دیں، اور یہ 145 افراد فوج ان کو قتل نہیں کہا جا سکتا، یہ نہ سپاہ حسین کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے جانثار اپنی ابدی خوش نصیبی کی وجہ سے اتفاقاً ادھر ادھر سے آ گئے تھے۔ میں ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا کہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ چلے تھے۔ تو تھوڑا سا میں واقعات کی ترتیب اور تفصیل کے لیے ایک بار پھر چھوٹا سا ایک اور تذکرہ کر دوں تاکہ ترتیب آپ کے ذہنوں میں قائم رہے۔ یہ 72 یا 82 نفوس کا قافلہ تھا جو 3 ذی الحج سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ میں صبح کو یہ روانہ ہوا تھا، اور حسن اتفاق یہ وہی دن ہے کہ جس دن کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی جو خبر ہے وہ مقام سالبیہ پر ملی ہے، اور آپ کے قافلے کی جو یہ منزل بنتی ہے یہ 8ویں منزل تھی۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل قافلہ کو شہادت مسلم سے اس وقت فوری طور پہ آگاہ نہیں کیا، لیکن جب آپ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر 9ویں منزل زبالہ پر پہنچے تھے تو وہاں پر آپ نے اپنے اہل خانوں کو آگاہ کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ مسلم شہید ہو چکے ہیں اور یہ میری خون کے پیاسے ہیں، اور یہ جب تک مجھے جان سے نہیں مار لیں گے تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر ان کو اہل بیت سے کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا اور کوئی تعارض نہیں ہوگا، تو جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلے جائے۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں گئے۔ جب امام نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ تو انہوں نے کیسے کیسے ایمان افروز جوابات دیے تھے، وہ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آغاز سفر برائے کوفہ، چھوٹا سا قافلہ کہ جس کے سفر کا آغاز ہوا، اور پہلی منزل اس کی بستان ابن عامر ہے، اور یہی پہلی منزل کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تنیم کو پہلی منزل کہا ہے، لیکن اگر تنیم کو ہم پہلی منزل تسلیم کر لیں تو تنیم مکے سے اگر مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو اس راستے پر یہ بستی آتی ہے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تو کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو پہلی منزل بستان ابن عامر ہی ہو سکتی ہے، جبکہ کوفہ کی جو سمت ہے وہ شمال کی ہے، اور اس کے لیے مکے سے راہ شمال مشرق کی طرف سے جاتا ہے، تو بہرحال پہلی منزل تنیم کی بجائے بستان ابن عامر ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری منزل کو صفا کہا جاتا ہے۔ جب آپ مقام صفا تک پہنچے ہیں تو یہاں پہ فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اگر اللہ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے برخلاف ہوئی تو انسان کے لیے کیا یہی کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر ہم اس جملے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ رضا الہی کو اپنا مقدر بنائیں، اس کے لیے کوشش کریں، اگر وہ ویسا ہو جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو وہ جو تقدیر کو منظور ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے منظور کیا، ہم اس پر صبر و شکر کے ساتھ آمین کہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دل میں جو خلوص اور نیت میں جو بھلائی ہے اور جو پارسائی ہے اس پر قائم رہیں، تو میرا خیال ہے کہ منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ حیات الحنفی میں اس فرزدق نامی شاعر کی جو ملاقات ہے امام حسین سے، اس کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تم نے سچ کہا، بے شک تمام کام اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ و اختیار میں، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، اور اگر ہماری خواہش کے مطابق قضا نازل ہوئی تو اس کے احسان پر شکر گزار ہوں گے، اور اگر حالات ہماری منشا کے خلاف ہوئے تو پھر جس کی نیت حق اور تقوی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد اون رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جیسے ہی آپ میرا یہ خط دیکھیں واپس چلے آئیں، اس لیے کہ مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی ہلاکت ہے اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا اور آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ تو اپنے بچوں کے اپنے بیٹوں کے بدست اس خط کو روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما حاکم مکہ عمر بن سعد کے پاس پہنچے، اس سے جا کر ملے ہیں اور اس سے گفتگو کی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے امان کا پروانہ بھی حاصل کیا ہے، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ پہنچے ہیں۔ یحییٰ نے خط پیش کیا، آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب جب آپ کو مکہ معظمہ میں امان مل گئی، آپ کو حفاظتی حکومت کی حفاظت مل گئی، تو اب کیا ایسی بات ہے کہ آپ پھر بھی ضد کر رہے ہیں؟ امام علی مقام دوسری منزل پہ پہنچ چکے ہیں، شاید 1 دن یا 2 دن کی مسافت طے کر چکے ہیں، جب اس کے بعد یہ پیچھے سے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ عراق جانے پر اس قدر بضد ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اور آپ مجھے اس خواب میں حکم دیتے ہیں اور میں اس حکم کو ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ خواب کیا ہے، ہمیں تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تو میں نے آج تک کسی کو بتایا اور نہ کسی سے بیان کیا اور نہ کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادگان اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی تاکید کی اور خود واپس چلے گئے۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پر وہ خط کے جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے آپ کو لکھا گیا، اس کا مضمون کچھ اس طرح سے درج ہے کہ اما بعد خدارا، جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو پڑھنے کے بعد اس سفر کو ترک کر دیں، کیونکہ مجھے اس سفر میں آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ کی موت واقع ہو گئی تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ ہی ہدایت کرنے والوں کے نشان راہ ہیں اور مومنین کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جلدی نہ کیجیے، میرا مکتوب پڑھ کر ٹھہر جائیے، غور کیجیے، میں آ رہا ہوں۔ تو مکہ معظمہ کے گورنر یا حاکم عمر بن سعید نے جو خط اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے بدست آپ کو روانہ کیا تھا، حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 پر اس مضمون کے ساتھ وہ درج ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، جو چیز بہتر ہو اس میں آپ کی رہبری فرمائے، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ سفر عراق پر روانہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس سفر میں بھی ہلاکت پوشیدہ معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کی طرف جس کو بھیج رہا ہوں، یعنی کہ اپنے بھائی یحییٰ کو، تو آپ اس کے ساتھ واپس مکہ تشریف لے آئیں۔ میں آپ کو امان اور صلہ رحیمی اور حسن سلوک کا یقین دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گواہ اور وکیل ہے اور کفیل ہے، فقط والسلام آپ پر۔ ایک تو جواب امام علی مقام نے یہ دے دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے۔ اب وہ خواب کیا تھا وہ تو آپ نے بیان نہیں کیا، لیکن واضح طور پہ تو یہ پتہ چل گیا کہ نانا بھی چاہتے تھے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں۔ اور دوسرا پھر وہی حکمت، اگر عمر بن سعید حاکم مکے کے کہنے پر آپ واپس بھی چلے جاتے اور شاہی امان میں بھی آ جاتے، تو گورنر مکہ خلیفہ وقت یزید سے تو بڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے اس نے
مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو تبدیل کیا، جیسے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا، تو اس کے لیے کیا بعید تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ امام علی مقام مکہ معظمہ میں موجود ہیں تو وہ فوراً عمر بن سعید کو گورنری سے ہٹاتا اور پھر کسی شاطر اور لعین شخص کو مکے کا گورنر بنا دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لڑائی کسی صورت میں ٹلنے والی نہیں تھی، اور حضرت امام حسین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی جا کر چھپ جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ سفر جاری ہے، تیسری منزل ہے ذات ارق۔ اس منزل پر قافلہ آل رسول پہنچا تو کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد خیمے نصب کر لیے گئے۔ قیام فرما رہے تھے کہ یہاں پر ایک شخص بشیر ابن غالب نے جب اس طرح بیابان میں خیموں کو دیکھا تو تعجب سے قریب آیا اور اس نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جواب ملا کہ یہ اہل بیت نبی کا قافلہ ہے جو بغرض آرام یہاں پر قیام پذیر ہے، اور یہ کوفہ کے سفر پر ہے۔ یہ سن کر اس نے امام علی مقام سے جا کر ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول، ذرا مجھے تو بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس صحرا اور بیابان میں آنے پر مجبور کر دیا؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ خرجیاں ہیں ان خطوط کی کہ جو اہل کوفہ کی ارسال کردہ ہیں، اور مجھے انہوں نے دعوت دی ہے اور وہاں آنے کی، پس اگر وہ ہمارے قتل میں شریک ہوئے تو یہ جرم اور اعانت حرمت ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے شخص کا تسلط ہوگا جو چن چن کر ان کو قتل کرے گا۔ اب یہ پیشن گوئی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کر رہے ہیں جب انہیں نہیں پتہ کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کر رہے ہیں جب انہیں یہ نہیں پتہ کہ مقام کربلا پر 2 محرم الحرام کو ہمیں روک لیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی نواسہ رسول اس وقت فرما رہے ہیں جب انہیں یہ نہیں پتہ کہ 7 محرم الحرام کو قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ اس وقت فرما رہے ہیں جب ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ 35 یا 18 ہزار کا لشکر جرار آپ کا راستہ روکے گا، آپ کے اہل خانہ کو ایک ایک قطرہ پانی کی بوند کے لیے ترسایا جائے گا، اور پھر آپ نہیں جانتے کہ شب عاشور یعنی کہ 10 محرم کی شب مغرب اور عصر کے درمیان تمام اہل بیت کو یہ قتل کریں گے، اور اس بری طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو حضرت امام حسین یہ پیشن گوئی کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پیشن گوئی کا براہ راست تعلق مختار عبید ابن ثقفی سے ہے، جس نے ابھی آنا ہے، اور ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت یزید کا 3 سال بعد انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد 64 یا 65 ہجری میں عبید ابن مختار ثقفی جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گا اور وہ ایک ایک کو چن چن کر قتل کرے گا۔ یہ تفصیل پوری کی پوری میں اپنی کتاب میں لکھ دی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوری قوم ذلیل ہوگی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ قوم کس طرح سے ذلیل ہے۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ اس بیان میں 2 چیزوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ایک تو آپ نے اطلاع کی اور کنفرم کر دیا اس بات کو کہ میں ان لوگوں کی دعوت پر جا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو آپ کا یقیناً اشارہ میدان کربلا کی یا واقع کربلا کی جانب ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان پر ایسا شخص مسلط ہوگا کہ یہ قتل و غارت ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے، یعنی کہ مختار بن عبید ثقفی کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی بہت ٹائم ہے مختار کو آنے میں۔ حضرت امام حسین اس وقت یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ کہ جو نواسہ رسول کا ہے۔ یہ لوگ اتنا علم رکھتے ہیں کہ شاید کائنات کے ہر ایک ذرے کا ان کے پاس علم ہے، لیکن چونکہ ذبح بندی کا حکم ہے، انہیں اس علم کو آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی منزل ہے بطن رمہ، جس کا ایک اور نام حاجر بھی ہے۔ جب آپ مقام حاجر پہ پہنچتے ہیں تو ایک مخلص قیس بن مصر سیادی کو آپ ایک خط دیتے ہیں
اور تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے اس کو روانہ کرتے ہیں، اس مضمون کے ساتھ جسے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر ان لفظوں کے ساتھ درج کیا گیا ہے کہ حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی کا علم ہوا کہ تم سب میری مدد پر متفق ہو۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے 3 ذی الحج کو روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا یہ خط پہنچے تو اپنا انتظام کر لینا، تم لوگ اپنی جگہیں درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ وسلام۔ تو یہ خط امام علی مقام نے قیس بن مصر سیادی کے ہاتھ روانہ کیا۔ تاریخ کی دیگر کتابوں میں جیسے حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 پر اس خط کے مضمون کو اس طرح سے بھی درج کیا گیا ہے کہ الحاصل اس خط کا یہ ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، از طرف حسین بن علی سلام ہو تم پر اور اپنے مومنوں پر اور مسلمان بھائیوں پر اور علی کے شیعوں پر۔ سب تعریف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، وہ ذات کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی الہ ہے، اور بعد اس کے کہ مجھے مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی کا مکتوب موصول ہوا، تمہارے حالات کی درستگی کا علم ہوا اور تمہارے درمیان ہماری نصرت اور حمایت اور طلب حق پر اتفاق پایا جانا یہ میرے علم میں آیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم انجام بخیر کرے اور اس پر تم کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر تم اسی پر قائم رہے تو میں 3 ذی الحج کو تمہاری طرف مکے سے روانہ ہو چکا ہوں گا، اور جس وقت تم کو قاصد میرا خط پہنچائے گا تم اپنی جگہ منتظر رہو، میں بہت جلد انہی دنوں تمہاری طرف آ رہا ہوں فقط۔ والسلام۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175۔ حضرت قیس بن مصر سیادی، یہ کہیں تاریخ میں نہیں ہوتا کہ یہ جو ایلچی ہوتے ہیں، یہ جو پیغام لے کر جاتے ہیں، یہ سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کسی بھی سفیر کو تاریخ میں کہیں پر بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ قیس بن مصر سیادی کی شہادت ہوئی۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر، جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے راستے میں ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس بن مصر سیادی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ عجیب بات، سفیر ہیں، ایلچی ہیں، ان کا اس بات سے کیا تعلق؟ مطلب میرے گھر ایک کوریئر سروس والا آئے اور میں اس کو قید کر کے مار دوں اس لیے کہ وہ کسی کا پیغام لے کر آیا ہے؟ کیسی ٹھٹائی، کیسی بغیرتی، کس انتہا درجے کی دشمنی اہل بیت کے ساتھ ان بدبختوں کی۔ تو یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ان کی دشمنیوں کو واضح کرتے ہیں، اور آج سے نہیں، جب سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت سے ان کی دشمنیاں ختم ہونے پہ نہیں آتی، تا وقت ہے کہ انہوں نے آل رسول کے چھوٹے بڑوں کو بے دردی سے زبانہ کر دیا۔ کہتا ہے کہ تم چھت پہ چڑھو اور اپنے خط بھیجنے والے کے خلاف، اپنے امام کے خلاف تقریر کرو۔ قیس بن مصر سیادی چھت پر چڑھ گئے، حمد و صلوات کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں، اور میں انہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں ان کا پیغام لے کر۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اور پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد نے جب اس تقریر کو سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو اور اس طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔
بے رحموں نے آپ کو زمین پر گرا دیا، جس سے آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور آپ انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب آپ کے پہنچنے سے پہلے کربلا کے مقام پر شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ تو ترتیب سے اگر ہم دیکھیں تو ہانی بن عروہ دروغہ جیل مشکور، سیدنا حضرت مسلم بن عقیل تیسرے شہید، اور اس کے بعد 2 صاحبزادے 5، اور اب یہ 6ٹھی شہادت ہو چکی ہے قیس بن مسعود سیادی کی۔ حضرت امام علی مقام اس جگہ سے جب آگے بڑھے تو قافلے پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر فدا ہوں، یہ اب بتائیے تو صحیح کہ جنگل بیابان میں آپ کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ یہ خط ہے میرے پاس اور ان دعوت ناموں کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے، کوفے کا سفر ہرگز نہ کیجیے، وہاں یقیناً آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 تلاوت فرماتے ہیں جواب میں کہ تم فرماؤ کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا، وہ ہمارا مولا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے۔ 5ویں منزل ہے، باز العیون اس منزل کو کہتے ہیں۔ یہ منزل باز العیون کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام پر اور اس جگہ پر ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کی بنا پر اس جگہ کا نام باز العیون پڑ گیا ہے۔ یہاں بھی کچھ دیر امام علی مقام نے قیام کیا تو کچھ مزید لوگ آپ سے آ کر ملے اور آپ کو سفر کوفہ سے منع کیا، لیکن آپ انکار کرتے رہے یا کچھ لوگوں کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ 6ٹھی منزل ہے خزیمیہ، اور اس منزل پر حضرت امام علی مقام کے چھوٹے بڑوں نے خیمے نصب فرما لیے، دن رات قیام فرمایا، اور آل رسول کے اس قافلے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات گزرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے رات ایک بڑی عجیب سی بات سنی ہے، اور وہ یہ کہ ہاتھے پہ غیب سے مجھے یہ آواز سنائی دی اور یہ کہا گیا کہ اے آنکھ پوری کوشش سے آنسو بہا لے، بھلا میرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ اس کے بعد کون روئے گا اس گروہ پر کہ جو افائے عہد کے لیے جا رہے ہیں؟ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175۔ یہ کلمات سن کر اپنی بہن کے امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو بات قضاء و قدر میں ہے وہ تو آخر پوری ہو کر رہے گی۔ سامعین گرامی، یزید لعین نے اپنے مخبروں، جاسوسوں اور قابل اعتماد لوگوں کو جس طرح سے تقرر کیا اعلیٰ عہدوں پر، گورنری پر، فوج میں تبدیلیاں کی، سپہ سالاروں کو تبدیل کیا، ساتھ ہی اس نے 30 لوگ اجرتی قاتل حضرت امام حسین کے قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا بہترین جو جاسوسی کا نظام تھا یا پیغام رسانی کا نظام تھا وہ بڑا بہترین بنایا، اور اس طرح سے بنایا کہ حضرت امام حسین کی ایک ایک حرکت پر مسلسل اس کی نگاہ تھی، اور اس کے جاسوسی اور مخبری کا نظام اتنا تیز تھا کہ ابھی آپ نے یعنی کہ امام حسین نے کوفہ کا آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ یزید نے دمشق سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ میں آپ کی روانگی کے بارے میں اطلاع دے دی اور ضروری ہدایات بھی پہنچا دی، جسے بدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 165 پر درج کیا گیا ہے۔ تبع بیروت، یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ حسین کوفہ کی طرف چل پڑے، اب زمانوں میں تیرا زمانہ اور شہروں میں تیرا شہر ان کے بارے میں مبتلا ہوا ہے، گورنروں میں تو خود ان کے معاملے میں مبتلا ہو چکا ہے، اب ایسی صورت میں یا تو آزاد کر دیا جائے گا یعنی کہ قتل کر دیا جائے گا یا برطرف کر دیا جائے گا، اور پھر جس طرح غلاموں کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے اس طرح تجھے رکھا جائے گا یعنی کہ تجھے بھی غلام بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ بدایہ و نہایہ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے حسین علیہ السلام کو بلایا اور قتل کر کے ان کا سر یزید کے پاس بھیج دیا۔ 7ویں منزل ہے جسے زرعوت کہتے ہیں۔ حضرت زہیر بن قین بجلی سے یہاں پر حضرت امام حسین کی ملاقات ہے۔ جب مقام زرعود میں آپ نے قیام فرمایا
تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کس کا خیمہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے کہ جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ زہیر بن قین بجلی ہیں کہ جن کو اہل بیت رسالت سے کوئی خاص عقیدت نہیں ہے، اپنی زندگی میں مست ہیں، بڑا پیسہ ہے، مالدار ہیں، رئیس ہیں، بڑے کاروباری آدمی ہیں، تو بیت رسالت سے انہیں کوئی خاص عقیدت نہیں ہے۔ حضرت امام نے کسی کے ذریعے زہیر بن قین کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت زہیر نے انکار کر دیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ کہتی ہے کہ کیسے بدبخت ہو، یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ نواسہ رسول خود آپ کو ملاقات کے لیے بلائیں اور آپ ملنے سے انکاری ہوں، یہ تو اس سے زیادہ بدنصیب میں نے کوئی دوسرا شخص دیکھا نہیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے خیمے میں، اللہ جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے ہیں اور خوشی خوشی واپس آ کر اپنا سامان، خیمہ، جو کچھ آپ کے پاس تھا یہ امام علی مقام کی طرف بھجوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اپنے بھائی کے پاس میکے چلی جا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہے، جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہے۔ سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ وہ شخص کے جو ابھی امام کے بلانے پر ملنے کے لیے جانے کو تیار نہیں تھا، یہ کون سا ہے، اس کے سر پر جادو چڑھ گیا یا اس کا دماغ پھر گیا کہ یہ واپس آیا ہے تو اس نے تمام ساز و سامان، جتنا مال تھا، جو کچھ تھا، وہ خیمہ گاہ حسینی کی طرف روانہ کر دیا، بیوی کو طلاق دے دی، ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور تنہا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ چلنا چاہے تو امام کی حمایت کے لیے چلے، ورنہ کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت بتائیے تو صحیح، یہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ کیا تبدیلی آپ کے اندر آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کرتا ہوں، وہ ذرا غور سے سنو۔ ایک جنگ کے موقع پر خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فتح دی، تو بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا، تو اس جنگ کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے ہم سپاہیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس فتح اور مال غنیمت سے جو تم لوگوں کے ہاتھ میں آیا خوشی ہوئی؟ تو ہم سب نے خوشی خوشی کہا کہ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ہمیں اتنا مال ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار سیدنا حضرت امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے اور شہید ہوگے، تو یاد رکھنا کہ اس فتح اور مال غنیمت سے کئی گنا زیادہ خوشی حاصل کرو گے۔ لہذا آج میں جب امام سے مل کر آیا ہوں تو مجھے لگا کہ یہ وہی وقت آ گیا کہ جب مجھے امام کی حمایت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو تم کو سب کو میں اب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت زہیر امام علی مقام کی خدمت میں آ گئے اور یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک کمرشل بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس ایمان افروز گفتگو کو پھر سے جاری کریں گے۔ FM 100's time check. It's 10 p.m.